وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الكتاب المحكم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوا علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. دعا ہے رب کائنات بصدقہ محمد وعلی محمد آج کے اس تمام اہتمام کو، اس مبارک جشن کو، اس کے منتظمین کی یہ کاوش، مومنین حاضر غیر حاضر سبھی کی اس کاوش کو رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. بصدقہ محمد و آل محمد رب کائنات ہمیں آج کی اس شب سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہم جو تمام یہ ذکر اذکار کریں، اعمال کریں، رب کائنات اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر خشوع و خضوع عطا فرمائے، اور ہماری اس ادنا سی عبادت کو، اس انتہائی حقیر اور ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مومنین، آپ سبھی کو اور آپ کے توسط سے حضرات محمد و آل محمد کی بارگاہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی دعاؤں میں ان تمام دکھی انسانیت کو یاد رکھیں جو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں، مستضعفین جہاں ہیں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دعا کریں کہ آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں رب کائنات ان کے دکھوں کو دور فرمائے، دنیا بھر کے تمام دکھی دلوں کو سکون عطا فرمائے، خصوصیت سے شہدائے آل محمد کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے، اور آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں خدا ان گھرانوں کو، ان خانوادوں کو اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ اپنے غموں کو بھول سکیں. بلند تر صلوات پڑھ لیے صلی علی محمد وعلی محمد. آپ نے بڑے خوبصورت اشعار سنے، لہٰذا اگر اجازت ہو تو 4 مصروں سے میں بھی آغاز کروں. یہ مہینہ بڑا ہی خوبصورت اور حسین مہینہ ہے. ہمیں جس مہینے میں بھی کوئی خوشی ملی آل محمد کی، کوئی نہ کوئی غم کا ایام بھی آ جاتے ہیں، اور وہ تمام مہینے کی ان خوشیوں کو وہ گہنا دیتے ہیں. مگر یہ اتنا مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ یکم سے خوشی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ چہروں پر مومنین کے مسکراہٹ جو یکم کو آتی ہے وہ برقرار ہی رہتی ہے. لہٰذا شاعر نے کیا خوبصورت 4 مصرے کہے ہیں. کہتا ہے اس ماہ میں کونوں مکاں کے سلطان آتے ہیں، ابو طالب کے گھر میں تو سبھی ذیشاں آتے ہیں. اس ماہ میں کونوں مکاں کے سلطان آتے ہیں، ابو طالب کے گھر میں تو سبھی ذیشاں آتے ہیں. اے ماہ شعبان تیری کیا تعریف کروں، مہینہ ایک ہے اور کئی قرآن آتے ہیں. بلندر صلوات پڑھنے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، دیکھیے جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے گی تو جب بھی کسی معصوم کی بات آتی ہے تو ہم اس دور کا تجزیہ کرتے ہیں کہ جس دور میں اس معصوم نے اپنی حیات ظاہر کو بسر کیا. امام زمانہ کی جب بات آئے گی تو پھر حالات کی بات آئے گی، پھر آج کی بات آئے گی، پھر ابھی کی بات آئے گی، وقت کی، پریزنٹ کی بات ہوگی امام معصوم کے حوالے سے. دیکھیے اس وقت دنیا بھر میں آج ہم دیکھیں کہ امامت جس دور میں آئی وہ تمام آپ کے سامنے موجود ہے. آپ سیرت کی کتابوں میں اسے پڑھ رکھا ہے، تاریخ میں پڑھ رکھا ہے، ذاکرین سے، علماء سے آپ نے سن رکھا. یہ جو دور ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اسے آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی جانتے ہیں، ارد گرد سے بھی سنتے ہیں. اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا؟ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج کی دنیا میں ظالم کامیاب ہے
اور مظلوم پسے ہوئے، شرفاء کی زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں، ظالمین جہاں طاقتور ہو گئے ہیں، فاسقین گمراہ بے دین وہ طاقت میں ہیں، شرفاء صادقین وہ انتہائی مشکل میں جی رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، اگر سم اپ کریں آج کے حالات کو تو آج ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ ہم سوچیں اور تجزیہ کریں، یہ خدا نے اتنا حسین جہاں بنایا کیوں تھا؟ ہم طول تاریخ میں اٹھا کر پڑھیں تب سے لے کر دیکھیے آج کی شب میں ہمیں آخر امام وقت کی ذات کے حوالے سے پھر سوچنا چاہیے نا حالات کے اوپر۔ ہم مل کر ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ دنیا کیا حقیقتاً ان ظالموں کے لیے بنائی تھی؟ کیا یہ خوبصورت دنیا، یہ اتنے خوبصورت بحر و بر، یہ اتنے خوبصورت اشجار، یہ موسم، یہ حسین کائنات، یہ دنیا، کیا خدا نے یہ اس لیے سجائی تھی کہ اس پہ فرعون و نمرود راج کریں اور ابراہیم اور موسیٰ پستے چلے جائیں؟ کیا یہ دنیا حسین اس لیے بنی تھی کہ حالات کے حوالے سے بات کریں کہ آل سعود کے سگ ہے نجس راج کریں اور حق کے ماننے والے مظلومیت میں زندگی گزاریں؟ کیا یہ اس لیے تھی کہ ظالم اور فاسق وہ چاہے جیسی پلاننگ کریں دنیا کے لیے ویسی امپلیمنٹ کر دیں اور شرفائے جہان ان کی پالیسیوں کے تحت پستے چلے جائیں؟ کیا یہ خدا تعالیٰ نے دنیا اس لیے بنائی تھی؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج ہی کہیں کسی لمحے قیامت آ گئی، جو ہمارے تمام اکثریت مسلمانوں کا نظریہ بھی یہ ہے کہ بس یوں ہی قیامت آ جائے گی یا ایک دن اسی طرح ہی قیامت آ جائے گی، اگر کہیں اسی لمحے پر قیامت آئے کہ یہ ظالمین جہاں اسی طرح چھائے رہیں، ان کے راج ہوں، مظلومین جہاں، مستضعفین جہاں پستے چلے جائیں، کیا یہ خدا کے عدل کے مطابق ہو سکتا؟ توجہ ہے جان محترم؟ آپ کے سامنے جو میں نے آیت پیش کی ہے نا، میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں تاکہ میں بات کی اپنی کھول کے وضاحت آپ کے سامنے کر سکوں۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی 105ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بالتحقیق یہ بات خدا نے واضح کر دی ہے، اس نے یہ لکھ دیا ہے تورات کے بعد زبور میں بھی، آسمانی کتابوں پہ خدا نے اس کو لکھ دیا ہے، اور قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن میں بھی یہ بات آ گئی ہے۔ کیا بات لکھ دی ہے خدا نے کیا فرما دیا ہے؟ قرآن ہمیں کیا گائیڈ کر رہا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے اس بات کو حتمی کر دیا کہ اس زمین کے وارث ہوں گے میرے عباد صالح۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے نا؟ یہ قرآن تا قیام قیامت کے لیے ویلڈ ہے نا؟ یہ قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، قرآن، اہل بیت۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے۔ عزیز ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ ینگسٹر بہت زیادہ جوان فوراً اس بات کو فالو کر لیں گے۔ مثالوں میں کبھی بھی اتنی جان نہیں ہوتی اور اکثر مثالیں بھی اتنی اپنے میں اہمیت نہیں رکھتی کہ اس ممبر سے بیان کی جائیں، مگر بات کو صرف پہنچانے کے لیے عرض کروں۔ عزیز آپ کوئی 1-1.5 گھنٹے کا فلم یا کوئی ڈرامہ دیکھیں، اس میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ہمارے سامنے بعض اچھے کردار دکھائے جاتے ہیں، بعض برے کردار دکھائے جاتے ہیں، ان کی آپس میں سٹرگل دکھائی جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا نا جی؟ آخر میں اگر اس موقع کے اوپر جا کر اس کا اختتام ہو کہ وہ جو سارے ڈرامے میں ہمیں اچھے دکھائے ہوں، جو پس رہے ہوں، جن پر برے مسلسل ظلم کر رہے ہوں، اگر وہ آخر میں کامیاب ہو جائیں اور وہ جو ظلم کر رہا ہو وہ نابود ہو جائے تو ہمیں فوراً ہی تسلی ہو جاتی ہے، ہمیں فوراً ہی تسکین ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعصاب یہ کہتے ہیں یہی ہونا چاہیے تھا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اسی کو ہم انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں نا، آخر یہی ہوتا نا، آخر میں ہمیں سکون آیا تھا، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھا یہ ظلم کر رہا تھا نا، اسے غرق ہونا چاہیے، یہ بیچارہ مظلوم تھا نا، اسے کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ ایسے میں تو ہمیں سکون آ جاتا۔ اب آپ 1-1.5 گھنٹہ دیکھیں، ایک ظالم ایک مظلوم، آخر میں ظالم مظلوم کو مار دے، مظلوم بالکل ہی بیچارہ غرق ہو جائے، یا ایسے موقع پہ دی اینڈ ہو کہ ظالم راج میں رہے، مظلوم اسی طرح مظلوم رہے، اب آپ کے اعصاب کا کیا بنے گا؟ آپ کے اعصاب چٹک جائیں گے۔ کس پر فوراً اعتراض جائے گا آپ کے ذہن کا؟ آپ فوراً اس ڈائریکٹر کے اوپر اعتراض کریں گے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ آپ فوراً یہ کہیں گے صاحب کتنا نیگیٹو ذہن کا حامل تھا، دیکھیے کتنی نیگیٹیوٹی تھی اس کے ذہن میں، دیکھو کیا کیا، ظالم کو جتا دیا، مظلوم ہیرا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ جو نتیجہ 1-1.5 گھنٹے کے ڈرامے میں آپ کو برداشت نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟
آپ پوری دنیا سے یہ نتیجہ چاہتے ہیں؟ سوچئے تو صحیح، اگر یہی رہا کہ آل سعود کے خبائث وہ تو اقتدار میں رہے اور مظلوم مظلوم ہی رہے، ایسے ہی کسی موقع پہ دنیا کا دی اینڈ ہو گیا، ایمان سے بتائیں اعتراض کا دائرہ کس کی ذات پہ جائے گا؟ اب ہونا یہ چاہیے ہے نا، یہ دنیا کہیں بڑھ جائے، یہ ظلم و ستم کتنی ہی معراج پر چلا جائے، ہونا یہ چاہیے کوئی تو ایسا وقت آئے جب ظالم نابود ہو جائے، مظلوم اقتدار میں آ جائے۔ قرآن یہی بتا رہا ہے، خدا فرما رہا ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے، مطمئن ہو جاؤ، اس دنیا کا مستقبل آل سعود کے سگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے عباد صالحہ کے ہاتھ میں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ خدا تعالیٰ نے واضح بتا دیا، مطمئن رہو، دنیا کہیں چلی جائے، یہ ماحول کہیں چلا جائے، مستقبل ان کا نہیں ہے، مستقبل مظلوموں کا ہے، مستقبل ان کا ہے جو صالح افراد ہیں، مستقبل صاحبان کردار کا ہے، مستقبل خدا تعالیٰ کے مطیع بندوں کا ہے، ان ظالموں کا مستقبل، کم از کم یہ بات حتمی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ نے تو صرف اتنا فرمایا کہ کون ہوں گے اس زمین کے وارث؟ میرے صالح بندے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو صالح نہیں سمجھتے؟ وجہ ہے جانے محترم، آخر اگر بات سمجھ میں آئے میرا ساتھ دیجیے، یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ اچھا کون ہے؟ خادم حرمین شریفہ ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، ان سے زیادہ شریف کون ہے، ان سے زیادہ اچھا کون ہے؟ اگر یہ تمام خباثت دنیا میں کر رہے ہیں، دہشت گردیاں کروا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، دوسری طرف اتنے اچھے ہیں، مدارس کو پیسہ بھی یہی دیتے۔ توجہ ہے جانے محترم، مسجدیں بھی انہی کے دم سے سلامت ہے۔ دیکھیے جب بھی معیار قائم کریں نا تو وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے کرنے چاہیے۔ دیکھیے یہ کتنی بدبختی ہے، ایک طرف ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ظالمین کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی فاسقوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک طرف خباثت میں بھی پوری طرح لگایا، دوسری طرف تھوڑا سا مدرسے کو دے کے تسلی میں آ گئے کہ خدا نے معاف کر دیا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ بس مسئلہ یہ ہر کوئی اپنے لیول پہ یہ کام کر رہا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اگر ہمیں ان میں یہ بات اچھی نہیں لگتی تو انتہائی نچلے درجے میں ہم میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، ان سے زیادہ اچھا ہی کوئی نہیں۔ میں تو بلکہ پاکستانیوں کو تو ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارا تو اس ملک سے تعلق ہے جہاں اگلے ووٹ لے کر اوپر آتے ہیں، اوپر آ کر امیر المومنین بن جاتے ہیں۔ تو ان سے زیادہ صالح کون ہیں؟ تو وہ کون سے عباد صالح ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت یہ زمین کا وارث بنائے گا؟ آخر ان کی کوئی تو خدا نشانی بتائے کہ زمین کے وارث کون ہوں گے۔ مجھے امام کی ذات تک آپ کو لے کر جانا ہے، مگر دیکھیے قرآن سے سارا ربط ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ قصص، اگر آپ سورہ مبارکہ قصص اٹھا کر پڑھیں، یہ جناب موسیٰ کا سارا تذکرہ ہے، اس میں جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل، فرعون کی سٹرگل، خدا نے وہ سارا بیان فرمائیے شروع میں۔ لہٰذا سورہ قصص کی 5ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس میں خدا نے بتایا وہ جنہیں خدا وارث بنائے گا زمین کا، ان کا اپنا ڈیزیگنیشن کیا ہوگا؟ کیا آپ کے اور میرے ووٹوں سے آنے والے بن جائیں گے؟ کیا پیٹرو ڈالرز کی بنیاد پر بن جائیں گے؟ کیا کسی کے بٹھانے سے بن جائیں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ خدا نے اس میں بتایا میرا ارادہ ہے، کس کا؟ خدا کا ارادہ ہے۔ جنہیں زمین میں ضعیف کر دیا گیا ہے نا، کمزور کر دیا گیا ہے، ہم انہیں امام بنائیں، زمین کا وارث قرار دیں۔ جزاک اللہ یاد۔ اب خدا نے بتایا وہ صالح افراد، ان کا اپنا عہدہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے وقت کے امام ہوں گے جنہیں اللہ زمین کا وارث قرار دے گا، وہ امام ہوں گے۔ عزیز اب مزید بھی بتانا تھا کیونکہ مسئلہ یہاں پر بھی خراب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ووٹوں سے اوپر آئیں گے، امیر المومنین بن جائیں گے اور خلیفہ بن جائیں گے، امام بن جائیں گے، لہٰذا وہ ہوں گے کون؟ ان کا کوئی اور بھی تو راز ہو۔ یہ خدا کنہیں زمین کا وارث قرار دے گا؟ اگلی آیت انتہائی خوبصورت ہے عزیز، سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خدا نے ساری بات ہی واضح کر دی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔
خدا نے فرمایا وعدہ ہے میرا اہل ایمان سے اور اعمال صالح انجام دینے والوں سے، ہم انہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے جیسے پہلے ہم نے بنائے تھے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اچھا، جشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، مجلس کا ایک طرف ہے، جشن کا یہ ہوتا ہے نہ جشن پڑھا جاتا ہے نہ جشن سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ جزاک یار، توجہ ہے یار، توجہ ہے جی؟ ماشاءاللہ آپ کو پتہ سب ہوتا ہے، آپ ویسے ہی مولویوں کا زور لگواتے ہیں۔ یاد رکھیے مولا کی سپاہ میں بھی شامل ہونے کے لیے نا، جب بھی کو پوچھو مولا کی سپاہ میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں جو کچھ پتا ہے وہی کرنا چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا ماشاءاللہ آپ بڑے بالیدہ فکر ہیں، زبردستی زور نہیں لگوانا چاہیے۔ عزیز وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہ امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ خدا نے فرمایا سنو، اب بات کی وضاحت کر رہا ہوں، وعدہ ہے میرا اہل ایمان سے، عمل صالح کرنے والوں سے، میں زمین میں انہیں خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے ہم نے بنائے تھے، اور انہیں اس دین میں طاقت عطا کروں گا جس سے میں راضی ہو گیا۔ پھر ہوگا کیا؟ جتنا خوف ہوگا میں اسے امن سے تبدیل کر دوں گا، تمام شرک کو میں اپنی عبادت اور بندگی سے تبدیل کر دوں گا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ بات کتنی خوبصورتی سے خدا نے واضح کی ہے۔ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خلافت کی بات آتی ہے پھر مسئلہ خراب ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو خلافت بھی تو ایک نے، امامت بھی ایک، کوئی ایک سلسلہ تو ہے نہیں۔ خدا نے تو بس اتنا فرمایا ہے کہ وہ جیسے پچھلوں کو، اس کا مطلب ہے جو بھی ہوگا اس کا ربط کسی پچھلے سلسلے سے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کوئی تو پچھلا سلسلہ تھا جسے زمین میں ضعیف کر دیا گیا، جسے زمین میں کمزور کر دیا گیا، اور خدا اب وعدہ کر رہا ہے وہ اسے ریوائیو کرے گا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ خدا پھر سے اسے لے کر آئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے پہلے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پھر مسئلہ خراب، دو سلسلے، ایک کو جس نے ضعیف کیا اسے بعد میں حالات نے ضعیف کر دیا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ بس اس جملے میں پوری تاریخ تھی۔ ایک کو ایک سلسلے نے ضعیف کیا اور جس نے کیا اس کو کمال اتا ترک نے ہمیشہ کے لیے ضعیف کر دیا۔ توجہ ہے جی؟ مگر اب کمال یہ ہے، اب جب ریوائیو ہوگا تو کس سلسلے کا ہوگا؟ لطف پروردگار آج سے صرف 2 سال پہلے تک، 1400 سال سے لے کر 2 سال پہلے تک جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہمیشہ مسلمان ٹینشن میں رہتے کون سا سلسلہ ہوگا کون سا۔ ابھی 1 سال پہلے یہ اللہ نے اربھا احسان کیا، ایک سلسلہ خود ہی زبردستی ریوائیو ہو گیا۔ خبریں پڑھتے ہیں کہ نہیں عزیزان محترم؟ کوئی خبروں سے تعلق ہے نا؟ 1 سال پہلے ہوا یہ کہ ایک سلسلہ خود بخود ریوائیو ہو گیا۔ موصوف خلیفہ بنے حضرت ابو بکر البغدادی، وہ پہلا جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور انشاءاللہ زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ موصوف اس خطبے میں، وہ آدھے گھنٹے کا جو خطبہ تھا وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا جا کر پڑھیں، سنیے گا، اس میں اس نے یہی آیت پڑھی، سورہ نور کی 55 آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ میں ضرور زمین پہ خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے بنایا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ہو گیا، دوبارہ میں آ گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ عزیز دنیا کو بہت ناراض ہوئے لوگ، بڑے انتشار میں، جنہوں نے پہلے خوش ہوئے وہ بھی بعد میں ناراض ہو گئے، مگر میں عرض کرتا ہوں خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے بن کے بڑے بڑے مسئلے ہی حل کر دیے، کیونکہ 2 ہی سلسلے تھے پہلے، اب جو بھی آئے گا اسے دیکھ کر پتا چلے گا پہلا سلسلہ کیسا تھا۔ توجہ ہے جانے والا؟
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل توجہ ہے جان محترم. اب ہی تو دیکھ کر پتا چلنا تھا کہ پہلا سلسلہ کیا ہے. جو جس سلسلے سے خود کو جوڑے گا اس کی چہرہ اور سیرت دیکھ کر پتا چلے گا وہ پہلے والے سلسلے کیسے تھے. خدا کی قسم آپ صرف اس کی شکل جا کر اخباروں میں اور ویب سائٹس پہ دیکھیں, اس کے کرتوت پڑھیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں. جس سلسلے کا 1400 سال بعد یہ حشر ہے, اللہ جانے 1400 سال پہلے عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. توجہ ہے جانے محترم. دیکھیے 1400 سال پہلے دونوں سلسلوں میں فرق کیا تھا. عقیدہ استخلاف, عقیدہ عدم استخلاف. ایک اس عقیدے کی بنیاد پر کہ نبی نے اپنا وارث بنایا تھا, اور نبی نے بھی نہیں بنایا تھا, نبی نے اس کا اعلان کیا تھا, خدا نے بنایا تھا. توجہ ہے جانے محترم. ہم نے نبی کا بنایا کوئی نہیں تسلیم کیا, تو ہم مسلمان کا بنایا کیسے مان لیں. توجہ ہے جانے محترم. ہم تو اللہ کے بنائے کو مانتے ہیں جس کا اعلان نبی نے کیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم. قرآن کے حکم کی روشنی میں جس کا اعلان نبی نے کیا تھا ہم اسے مانتے ہیں جسے خدا نے بنایا تھا. دوسرا ہے عقیدہ عدم استخلاف, کسی کو نہیں بنایا گیا. تو بن کیسے گیا؟ کیونکہ خود ہی بنا لیا. توجہ ہے جانے محترم. یہ فرق تھا, ایک خدا کا بنایا, ایک اپنا بنایا. یا اللہ تو بنائے گا تو مگر پتا تو چلے وہ پچھلے کس سلسلے سے جڑا ہوگا, کسے بنائے گا, پچھلے کون سا سلسلہ ہوگا. فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم, ویسا ہی بناؤں گا جیسے میں نے پچھلا بنایا تھا. پتا چلا اس سلسلے کا آئے گا جس کا پہلا بھی خدا کی ذات نے بنایا تھا. یا علی علی کعبہ کا گوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی نبیوں نے پکارا علی علی حسنین کا بابا علی علی سب مل کے بولو علی علی منکر کی تباہی علی علی تیری قبر کے باہر علی علی تیری قبر کے اندر علی علی نعرہ حیدری. یا لاتا صلاح. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 4 بجے تک اعمال کرنے ہیں. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا فضائل پڑھ لیا جائے, تھوڑی طبیعتیں کھل جائیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ جشن سنیں اور آپ نکل جائیں, صبح تک عبادت ہو. عزیزان محترم دیکھیے اب پھر مزید خدا دیکھیے قرآن کی خوبصورتی یہ ہے. مفسرین قرآن کہتے ہیں قرآن کی سب سے خوبصورت تفسیر, قرآن کی سب سے مستند تفسیر خود قرآن ہی کرتا ہے. آیات کی بہترین وضاحت خود آیات قرآنیہ ہی کرتی ہیں. ہمیں اتنا پتا چل گیا خدا لازمی بنائے گا, ڈن ہے بات. دیکھیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک انسان اپنا ارادہ بتا دے, یا زبان سے کہہ دے, لکھ کے دے دے, وعدہ کر لے. یاد رکھیے گا امام معصوم کی آمد اتنی مستند ہے, خدا نے یہ بھی کہہ دیا وَنُرِيدُ, میں ارادہ کرتا ہوں, کتبنا میں لکھ کے دیتا ہوں, وعد اللہ الذین, میں اللہ ہو کر وعدہ کرتا ہوں. اب اس سے بڑھ کر اور خدا کی ذات کیا کرے, وہ ارادہ بھی بتا رہا ہے. دیکھیے ارادہ تو زبانی بتایا جاتا ہے نا, لکھ کے دینا پیپر پہ آ گیا, مستند ہو گیا, بات ڈن ہو گئے. اور تو اور وعدہ کر لیا. ہمیں سب سے کم اس میں ہے ارادہ, سب سے ہلکا بنتا ہے ارادہ. اور ہم جانتے ہیں جب یہ خدا کو ارادہ کر لینا, کیونکہ اس نے ایک جگہ اپنا ارادہ بتایا تھا, انما یرید اللہ لیذھب, 1400 سال سے ارادے کی طاقت نہیں ٹوٹتی, اللہ جانے وعدہ خدا کا کیا ہو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی. یہ قائم آل محمد. آگے تشریف لیں, آگے تشریف لیں, پیچھے سے اٹھ کے آگے آگے آگے. محمد وآل محمد, بلندتا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
زیادہ اجر حاصل کریں، اگلی صفوں میں آئے، زیادہ اجر حاصل کریں، زیادہ ثواب حاصل کریں۔ جشن ہے عزیزان محترم، میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ موجود؟ آپ کے جشن چہرہ، آپ کے جشن جو ہے نا وہ آپ کے چہرے سے عیاں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، خدا انہیں اجر دے جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے سجایا ہے، خدا ان کی اس محنت کو قبول کرے۔ بس یہ جیسی سجاوٹ باہر ہے ویسی چہروں پر بھی ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم دیکھیے، میں نے عرض کیا خدا تعالیٰ نے ارادہ بھی بتا دیا، خدا تعالیٰ نے لکھ کے بھی دے دیا، خدا نے وعدہ بھی کر لیا۔ مگر اب کیا کریں کہ ابو بکر البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے ہیں اور یہ آیت قرآن کی اس انداز میں پڑھ رہے ہیں جیسے اسی کے لیے آئی، تو پھر کیسے پتا چلے؟ اب بات زیادہ کھل کر ہو جانی چاہیے۔ آخر دیکھیں بند تو گیا، آپ مانیں میں مانوں یا نہ مانیں، بہرحال یہ تو ہے عالمی میڈیا نے بتایا بن گیا، ماننے والوں نے مان بھی لیا۔ آپ اور میں نہ مانے لاکھ مسلمان کا ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ایک دو نہیں، بعض کہتے ہیں 30,000 فالوور ہیں، کوئی کہتا ہے 40,000 ہیں، کوئی کہتا ہے 50,000 ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ خلافت اٹھا کر دیکھیں، اس سے زیادہ مستند خلیفہ عالم اسلام میں گزرا ہی نہیں۔ توجہ ہے ذہن میں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ دیکھیں اگر اب ویسے ابو بکر البغدادی تک بھی میڈیا کا دور ہے، ویڈیو پہنچ جائے تو ہم سے تو راضی ہو جائے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ کیونکہ کمال یہ اس سے زیادہ مستند گزرے نہیں۔ تاریخ تو بتاتی ہے 40-50 بدو بھی ایک جگہ اکٹھے ہو کے جسے مانے وہ بن جاتا ہے، تو جسے 30-40 ہزار مانے وہ کیوں نہ۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اب دیکھیے چونکہ جشن ہے نا، اسی لیے میں عرض کر دوں مولا کے فضائل پر اتنی داد نہیں ملی جتنی خلیفہ کے فضائل ملی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ مگر کمال یہ دیکھیے خدا کی قسم، آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے یہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ یہاں پر آ کر اس نے اپنے حق میں یہ آیت پڑھ کر یہی ہمیشہ خدا نے واللہ خیر الماکرین، خدا ایسی مکر کرنے والوں کو پھنساتا ہے، ایسے ہی انہیں ذلیل کرتا ہے۔ ایک غلطی نہیں کرتے پھر غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر خلافت چھینتے ہیں تو فدق بھی چھین لیتے ہیں۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ کیونکہ خدا جب دشمن کو ذلیل کرواتا ہے نا تو اس انداز میں کہ غلطی پر غلطی کرواتا ہے۔ دیکھیے پہلے خلافت چھین پھر خود کو اس الہی خلافت سے لنک کرنے کی کوشش بھی کر لے یہ آیت پڑھ کر۔ مگر اب میں نے پہلے عرض کیا آیات کی بہترین تشریح ہمیشہ آیات کیا کرتی ہیں، آیات کی بہترین تفسیر ہمیشہ قرآن کی آیات کیا کرتی ہیں۔ اسی ایک آیت میں خدا نے کتنے مسئلے حل کر بتانا تھا نا، آخر یہ بن گیا، آخر ایک دین پر اس کو حکمرانی بھی مل گئی۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ اسلام کا خلیفہ بھی معروف، پوری دنیا میں میڈیا کے اندر بھی آ گیا، تو پتہ تو چلے یہ کس کا خلیفہ ہے اور خدا کس کو خلافت دینے کی بات کر رہا ہے۔ پھر وہ کون سا ہے جسے یہ قرآن دے رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ خدا فرماتا ہے میں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اسی کو دوں گا جو سلسلہ پہلے تھا، اسی جسے زمین میں ضعیف کر دیا گیا انہیں دوں گا۔ مگر وہ کون ہوگا؟ فرمایا انہیں اس دین پر طاقت دوں گا جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا۔ اسلام کی تاریخ آدم سے اٹھا کر پڑھیں، خدا نے کبھی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی، مگر 18 ذی الحج یوم غدیر خم اعلان ولایت علی، فرمایا آج کے دن میں دین سے راضی ہو گیا۔ پتہ چلا اس دین پہ وہ امام آئے گا جس کا تعلق سقیفہ سے نہیں غدیر سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اسے خدا اقتدار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ اقتدار کس دین پر؟ غدیر کے دین پر، وہ جنہیں زمین میں ضعیف کر دیا گیا،
وہ جو سلسلہ خدا نے قائم کیا تھا فلاح انسانی کے لیے، بہبود انسانی کے لیے، اسے زمین میں ضعیف کیا گیا، اسے کمزور کیا گیا، اسے قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ خدا نے واضح فرما دیا مطمئن ہو جاؤ، دنیا کہیں چلی جائے میں اس سلسلے کو دوبارہ زندہ کروں، میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، میں لازمی، میرا یہ وعدہ ہے کہ یہ ہوگا۔ اب سمجھ میں آتا ہے تمام روایت، ذہن میں جملہ رکھیے گا، خدا غدیر کے دن پہ، غدیر کے دین پہ طاقت عطا کرے گا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کیوں روایتیں کہتی ہیں مولا کہاں سے آئیں گے، یہ ساری کائنات مولا کی تھی، یہ پوری دنیا پہ اقتدار دینا ہے، خدا نے پوری دنیا کی بات کی ہے، توجہ ہے جان محترم، پوری دنیا پہ اقتدار ملنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ صف 9ویں آیت۔ فرمایا یہ نبی میں بھیج ہی اس لیے رہا ہوں ہدایت کے ساتھ، نور کے ساتھ، یہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے ہیں، یعنی آنے والا کرے گا کیا، آنے والا اسے کلی ادیان پر غالب کرے گا، پوری دنیا پہ خدا کی حکمرانی قائم کرے گا۔ پوری دنیا کی تھی، طاقت کے مراکز کون سے ہیں دنیا میں؟ جو طاقت کے مراکز ہیں مولا کو وہاں سے آنا چاہیے، توجہ ہے جانے محترم، دنیا بھر میں جنہیں طاقت کے مراکز کہا جاتا ہے، جب بھی بات آتی ہے دنیا پہ راج کون کر رہا ہے، فلاں، مرکزی جگہ کون سی ہے، فلاں، مولا کو تو کسی مرکزی جگہ پر آنا چاہیے تھا۔ مولا کہاں سے آئیں گے؟ کعبۃ اللہ، ایسے ہی ہے نا جی، کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ سے مولا وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ کعبہ سے ہی کیوں؟ مولا راج صرف مکہ میں تھوڑی کرنا ہے، راج تو پوری دنیا پہ کرنا تھا، تو مکہ کو پشت لگا کر، کعبہ کو پشت لگا کر کیوں؟ کیونکہ اس دین پر آنا تھا جس کا تعلق غدیر سے تھا، اور اس سلسلے پر آنا تھا جو پہلے بھی موجود تھا، اس لیے کعبہ سے آنا ہے تاکہ دیکھ لو میں کس سلسلے میں آیا ہوں، اس سلسلے میں جس کا پہلا بھی کعبہ پہ آیا تھا، آج آخری بھی کعبہ سے آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ خدا تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول کرے، یہ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ خدا اسے آج تسبیح کے طور پہ قبول و منظور فرمائے۔ عزیز کمال یہ دیکھیے خدا تعالیٰ نے کتنی حسین، پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خدا تعالیٰ تمام تر خوف کو امن سے تبدیل کر دے۔ جتنا بھی خوف پھیلا ہوگا، گھبراہٹ پھیلی ہوگی، جتنا بھی انتشار ہوگا، فکریں پریشان ہوں گی، وہ ساری کی ساری خدا کہتا ہے مطمئن رہو، میں اسے امن سے تبدیل کر دوں۔ آج خوف ہے کہ نہیں ہے؟ پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی ایسی خبریں، اور خدا کی قسم آپ دیکھیے اس وقت اگر آپ کرۂ ارض پر ہونے والے حالات کو خبروں کی صورت میں پڑھیں، وہ تصاویر، اب تو دور تیز ہو چکا ہے، سوشل میڈیا، وہ تمام تصاویر آپ کے سامنے آتی ہیں، کس طرح گردنوں کو جدا کیا جائے۔ انسان کی اہمیت ایک بکرے سے زیادہ نہیں رہی، اس طرح جس طرح حیوانوں کو نہیں ذبح کیا جاتا ویسے انسانوں کو ذبح کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہنگیا مسلمان کس عالم میں ہیں، خشکی نصیب ہی نہیں ہے، سب کھلے سمندر کے اندر ہزاروں لاکھوں افراد جنہیں کوئی زمین قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کس طرح انسان مسلمانوں کے ہاتھوں یعنی ایک مسلمان کی گردن جدا کی جا رہی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ذبح کی جا رہی ہے، اور پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقدس کلمہ آویزہ کر کے کی جا رہی ہے، یعنی دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیے جانے کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا ظلم ہے، اتنا ستم ہے، اتنی بھوک ہے عزیز، یہ تمام مظالم کس کے نام پر ہو رہے ہیں؟ یہ خوف ہے، ایک خوف کی فضا ہے، مگر خدا فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہ خوف ہے، مگر جب میں اسے واپس لے کر آؤں گا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ میں اس خوف کو امن سے تبدیل کر دوں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کسی قسم کا کوئی شرک باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف میری بندگی باقی رہ جائے گی۔ یہ جتنا خوف پھیلا ہوگا، جتنا ڈر ہوگا، اس ساری جنایت کو، ظلم کو، بربریت کو، سفاکیت کو، جنایت کو میں امن سے تبدیل کر دوں گا، سکون سے تبدیل کر دوں گا۔ جس حد تک شرک ہے، کسی بھی قسم کا شرک، جیسا بھی جلی چھپا ہوا کھلا، جیسا ظاہر بظاہر، جتنا یہ شرک ہے اس سب کو میں فنا کر دوں گا۔ اگر بات ہوگی تو صرف حق کی بات ہوگی، بات ہوگی تو خدا کی ذات کی بات ہوگی، سب کچھ فنا کر دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لکھ بھی دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ بھی ہے۔ یا اللہ جب اتنا کچھ حتمی ہے،
اتنی وضاحت ہے، لطف آئے بات کا اگر پہنچ جائے تو پورا جشن اس جملے میں لطف ہے، بڑا لطف آئے اگر یہ بات پہنچے. یا اللہ اگر بات اتنی ہڈن ہے، اتنی واضح ہے، تو نے قرآن میں جا بجا لکھ دیا ہے، تو ہم ہی کیوں انتظار میں؟ توجہ ہے جانے محترم؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا آج ہر جامع مسجد میں جہاں جہاں مسلمان آج کی شب اکٹھے ہیں، مکی مسجد میں بھی لوگوں نے ہاتھ بلند کیے ہوتے، العجل العجل کی صدائیں وہاں سے بھی بلند ہونی چاہیے. توجہ ہے جانے محترم؟ ایسا ہونا آج بادشاہی مسجد پہ اگر شب بیداری ہے تو وہاں پر بھی سارے مسلمانوں کو ہاتھ اٹھا کر العجل العجل کہنا چاہیے تھا. فرزند زہرا پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، مسلمان سارے ہی تسلیم کرتے ہیں امام کی ذات کو، تو ہر کسی کو کہنا چاہیے تھا مولا آ جا. مگر تعجب ہے ہماری صداؤں پر مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں، بلا رہے ہیں اور خود پٹاخے چلا کر عبادت ہو رہی. یہ اتنا ذہنی فرق کیوں ہے؟ توجہ ہے جانے محترم؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی فرقہ ہے جو آج العجل کی صدائیں بلند کر رہا، باقی سارے تسبیح پر تسبیح ہو رہی، نمازوں پر نمازیں ہو رہی ہیں، مگر اس ذات کو نہیں بلایا جاتا جسے بھیجنے کا خدا نے وعدہ کر رکھا ہے، جو تمام مسائل کا حل ہے. خدا نے فرما دیا نا میں بناؤں گا خلیفہ، اور بناتے ساتھ کیا کروں گا؟ میں خوف کو امن سے بدل دوں گا. پتہ لگا جتنا خوف ہوگا امن سے بدلے گا، جتنا شرک ہوگا عبادت سے بدلے گا. اس کا مطلب ہے خدا خود بتا رہا ہے وہ آنے والا ہی مشکل کشا ہوگا. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی خوف اگر مشکل ہے تو وہ مشکل کشا ہوگا، شرک اگر مشکل ہے تو وہ مشکل کشا ہوگا. تو تمام تبلیغی جماعت کو بھی اس مشکل کشا کو پکارنا چاہیے. ابھی ہر مسلمان وجہ کیا ہے یا اللہ صرف یہی کیوں انتظار کر رہے ہیں، یہ مخصوص چہرے ہی، انہی کے ہم مسلک و ہم فکر ہی، باقی کیوں نہیں کر رہے؟ بات وہی ہے، قرآن کی آیات کا لطف یہ ہے ایک ایک مسئلے میں حل ہو جاتا ہے. دوبارہ آیت پڑھ لیتے ہیں، خدا نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. میرا سب سے وعدہ ہی کہاں ہے؟ میرا وعدہ ہے اہل ایمان سے، وہی انتظار میں ہوگا جو ایمان رکھتا ہوگا. یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتظر العجل العجل بلاتا صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم؟ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد نبی کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں یہ فخر ہے ہمارا ایمان. توجہ ہے جانے محترم؟ یا عزیز یاد رکھیے گا جوانوں خصوصیت سے، کیونکہ آپ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، مجھے پتا ہے آج کی رات کی عزت اور عظمت بہت زیادہ، ہم نے اس طرف بڑھنا ہے، مگر میں چاہتا تھا یہ تمام مطالب آپ تک پہنچانا تاکہ آپ ہمت اور حوصلے میں آؤ. یاد رکھیے قرآن نے ہمیں واضح بتا دیا جتنا خوف ہوگا بڑھنے دیں اس خوف کو. خوف ہوتا تو امن سے بدلتا نا. مطمئن رہیے، اس خوف کو بڑھنے دیجئے، مطمئن رہیے، اس بات پر ایمان رکھیے کہ یہ خوف خدا امن سے تبدیل کر دے. یاد رکھیے یہ حالات آپ کو جو بھی میڈیا بتائے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، اس بات پر مطمئن رہیں اللہ کا نبی ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے نہیں، قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے. قرآن کو سینے میں بسائیے، قرآن پر ایمان رکھیے. یہ قرآن بتا رہا ہے اہل بیت لازمی آئیں گے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ مطمئن رہو، جتنا خوف ہوگا وہ امن سے بدلے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کٹی گردنیں دیکھتے ہوئے یہ ظلم و ستم. مطمئن رہیے. میں نے عرض کیا یہ آل سعود کے سگ ہے نجس، ان کی قسمت میں صرف اور صرف بربادی ہے. اگر مستقبل ہے تو وہ مظلومین جہاں کا مستقبل ہے، اگر مستقبل ہے تو وہ مستضعفین جہاں کا مستقبل ہے. خدا کا ارادہ ہمارے ساتھ ہے، خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. خدا نے ہمیں لکھ کے قرآن کی صورت میں دے دی. بس ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے عزیز؟ ہمیں کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اس امام کا واقعی انتظار کرنے والا بننا چاہیے. اب انتظار کی کیفیتیں ہمیشہ مختلف ہوا کرتی ہیں، بڑی مختلف ہوا کرتی. آپ میں صرف دو کی مثال دوں گا، بات ختم ہو، وقت ختم ہو گیا، دو کی مثال دوں گا. آپ ٹرین اسٹیشن پہ چلے جاؤ، اب ٹرین اسٹیشن پہ انتظار ہو رہا ہے، ٹرین آنے والی ہے، ایسے ہی ہے نا جی.
اسی طرح ہی ہوتا نا. آپ ذرا وہ بھی تو بیچارے حالت انتظار میں ہی ہوتے ہیں، مگر آپ ذرا ان کے انتظار کی کیفیت دیکھیں. کوئی خارش کر رہا ہے، ساتھ والے کو چھیڑا جا رہا ہے، آج آنی نہیں، جو بھی کر لو آنی نہیں، ایک دوسرے سے مذاق ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو چھیڑا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، خواہ مخواہ ہر کوئی پر جا ہو انتظار ہی رہا ہے. یہ بھی انتظار کی کیفیت ہے. ایسے بھی انتظار ہوتے ہیں پر، اور کسی کو پرواہ نہیں، جب بھی آئے. میں تو بیٹھا ہوں اسٹیشن پہ، ہاں ایسے ہی ہے نا جی، کسی کو گرمی لگ رہی، کسی کو سردی لگ رہی ہے، مگر ہو سارے حالت انتظار میں، ہو انتظار رہا. مگر عزیز آپ نے کبھی دیکھا کسی کا کوئی بزرگ آنے والا ہو نا اور محفل سجا رکھی ہو؟ آپ نے دیکھا کسی کی اگر آمد میں کوئی بزرگ، ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں، آپ دیکھیں ویسے اگر کسی کے کوئی پیر آنے والے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے یہاں باوے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پیر تو ہوتے ہی نہیں ہیں جی. مگر کیا ہے کہ جن کے ہون آپ کبھی انہیں دیکھیں، وہ ان کے کوئی مقدس ہستی آنے والے جس کو مذہبی طور پہ کوئی مقام حاصل ہو، کوئی عالم کسی کے گھر، آپ ذرا دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آنے والا جبکہ وہ جانتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا، یہ کوئی خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہے، ہاں مگر یہ ایک مذہبی شخصیت ہے. آپ کبھی دیکھا ان کا حالت انتظار کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک لمحہ ان کا کس مشکل میں ہوتا ہے، آنے والے کب آئیں، پہنچے کیوں نہیں. بار بار اپنے ماحول کو درست کر رہے ہوتے ہیں، آنے والے کو کوئی بات عامیانہ دکھائی نہ دے، آنے والے کو سب کچھ پرفیکٹ دکھائی دے، آنے والا ہمارے انتظام سے راضی ہو جائے. وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے، آنے والا آئے گا پھر ٹینٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی، انہیں بٹھا کے پھر کرسیاں لگنی شروع ہوں گی، انہیں بٹھا کے پھر لائٹیں لگنی شروع ہوں گی، پھر تو ہو گیا آنے والے کا استقبال. انہیں یہ ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے اتنا کام ہو گیا، اتنا بہترین ہو کہ آنے والا آتے ساتھ راضی ہو جائے. توجہ ہے جانے محترم؟ سوچئے ایک عام پیر کو دنیا اتنی عزت دیتی ہے، عزیز کائنات کا حاکم آنا، تو گھر اتنے بہترین سجے ہوئے ہوں کہ آنے والا دیکھ کے راضی ہو جائے، عزاخانے ایسے سجے ہوں کہ دیکھنے والا راضی ہو جائے، ہماری معاشرت، ہماری آئلی زندگی اتنی بہترین ہو آنے والا دیکھ کر راضی ہو جائے. مگر مسئلہ یہ جو آنے والا ہے نا، یہ لائٹیں دیکھ کے راضی ہونے والا نہیں، یہ ٹینٹ اور کرسیاں دیکھ کے راضی ہونے والے نہیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے اندر کو سجا ہوا دیکھ کے راضی ہونے والے، یہ ہمارے آپسی تعلقات کو سجا ہوا دیکھ کے راضی ہونے والے، یہ ہمارے ظاہر اور باطن کردار کی خوبصورتی دیکھ کر راضی ہونے والی شخصیت. لہٰذا اگر واقعی کسی اسٹیشن پہ نہیں کھڑے ہوئے، 2015 کے اسٹیشن پہ ہم نہیں کھڑے ہوئے، واقعی ہم مومن ہیں اور ہم حالت انتظار میں ہیں، تو پھر اس بات کا انتظار نہ کریں کہ آنے والا پہنچ جائے. اس سے پہلے کہ وہ پہنچے آپ اپنے گھر کو اس طرح تیار کریں، اپنے آپسی رویوں کو، آپسی تعلقات کو تیار کریں. عزیز یاد رکھیے گا، ہم نے کم قربانیاں نہیں دی ہیں بطور مومن. یاد رکھیے یہ وہ بدقسمت زمانہ ہے، اتنا یہ ذلیل اور نجس زمانہ ہے کہ دنیا ہمیں مومن کہہ کے قتل کر رہی ہے، ذبح کر رہی ہے، کاٹ رہی ہے. کسی ملک میں ذبح کیا جا رہا ہے، کسی ملک میں استحصال کیا جا رہا ہے، کسی ملک میں بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے آئینے بنا کر دیکھ رہے ہیں یہ واقعی مومن ہے کہ نہیں، یہ اچھا مومن ہے کہ نہیں ہے، یہ واقعی ایمانی حوالے سے ہمارے درجے پر ہے کہ نہیں ہے. یعنی کس حد تک خباثت ہماری فکر و ذہن پر چھا چکی ہے. ہم کہاں بیٹھے؟ غور کیجئے خدا کی قسم، یہ آج کی جو شب آئی ہے یہ غور کرنے کے لیے آئی. آج کی رات کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا اگر کام، ٹھیک ہے عبادت وہ آپ سارا سال کرتے ہیں، سب سے بڑا کمال ہی ہے توبہ. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ تبدیلی کا نام ہے. بنیادی عزیز ہم کہتے ہیں مولا آپ آئیے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ انقلاب لے کر آنا. مولا آپ آئیے، ہم نے کیا کرنا؟ پوری دنیا کو بدلنا ہے. مولا آپ آئیے، ہم نے ایک انقلاب توحید زمانے پر لانا ہے. یہ جو ہم زبان سے آج ساری رات کہیں گے نا استغفر اللہ ربی یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ اعلان ہوتا ہے استغفر اللہ، اس تبدیلی کا جو نفس کے اندر آئے. یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا استغفر اللہ ربی واتوب، یہ خدا کو بتاتے ہیں یا اللہ ہم حقیقتاً بدل گئے ہیں، ہم اس سے تائب ہو گئے ہیں جو ہم کر رہے تھے. یہ اس اندرونی تبدیلی کا زبان سے اظہار ہوتا ہے. اگر آپ اسے ہی صرف سب کچھ سمجھ لیں، اسے ہی توبہ سمجھ لیں، استغفر اللہ ربی واتوب، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے.
یہ بنیادی طور پہ اعلان ہے. آپ خدا کو اکبر نہ مانیں اور اللہ اکبر کہیں تو کیا وہ تسبیح ہے؟ جب تک کبریائے خدا کا اقرار نہیں ہوگا یہ تسبیح نہیں ہے. اللہ کو سبحان نہ ماننے، کہتے رہے سبحان اللہ تو یہ تسبیح ہے؟ نہیں ہے. خدا کو سبحان مانے پھر کہیں سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے. استغفر اللہ ربی یہ تسبیح ہے. یہ تبدیلی آئی ہوگی تو تسبیح ہے، وہ اندر سے بدلے ہوں گے تو یہ تسبیح ہے، وہ اندرونی انقلاب آیا ہوگا تو یہ تسبیح ہے. اور عزیز خود ہی غور کیجئے گا، جو اتنے کمزور ہیں کہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، وہ مولا کے ساتھ مل کر باہر کیسے تبدیلی لا سکتے؟ ہر بات کی کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے. جو ابھی تک اپنے اندر نہیں تبدیلی لا سکا، مولا اس کو اپنے ساتھ ملا کے زمانے میں تبدیلی لے. توجہ ہے ایذان محترم؟ بس آج کی رات اپنے نفس پہ غور و فکر کی رات ہے. بنیادی طور پہ آج اگر کچھ کر سکتے ہیں نا تو وہ تبدیلی لے کر آ جائیے. باقی میں نے عرض کیا، آپ پوچھے امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک ہی جواب، جو کچھ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، اس پر عمل کیجیے. باقی آپ لاکھ پوچھتے رہیں، نئے فارمولے آپ کو دیتے چلے جائیں، پچھلوں پر ہی عمل نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ جو کچھ سن رکھا ہے، آپ کا اپنا نفس بہت بڑا ہادی ہے، آپ کے اندر حجت خدا ہے. آپ کا نفس وہ آپ کو فوراً بتاتا ہے کر تو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ دیکھ لیجئے گا جب بھی آپ کریں، کسی کے ساتھ کریں، آپ کا نفس آپ کو اندر سے کہے گا یہ تو کر تو رہا ہے مگر ٹھیک نہیں ہے. اور آپ کا نفس بھی آپ کو اکثر کسی اعمال پہ کہے گا شاباش یہ عین دین ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اس اندر کے مولا کی مان لیجئے، آپ کو باہر مولا نصیب ہو جائے گا. دعا ہے رب کائنات بحق محمد و آل محمد، آج کی پاک و پاکیزہ شب کے صدقے میں رب کائنات ہمیں اپنے نفس پہ غور و فکر کر کے مثبت تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات سیرت آل محمد کو ہمیں ہمارے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں اور اپنے ارد گرد وابستگان کو، اپنے ارد گرد موجود افراد کو سیرت آل محمد پہ راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات بحق محمد و آل محمد تمام مومنین جہاں حاضر غیر حاضر جتنے بھی جو نیک دلی شرعی حاجات دلوں میں رکھتے ہیں، رب کائنات انہیں قبول و منظور فرمائے. بحق آل محمد آج کی شب کی خوشیوں کے صدقے میں، آل محمد کے در کی خوشی کے صدقے میں، رب کائنات سبھی مومنین جہاں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. رب کائنات سبھی مظلومین جہاں، خصوصاً وہ مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، برما، انڈونیشیا میں جی رہے ہیں، انتہائی مشکل حالات میں رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان عالم اسلام کو ان کے تمام تر ناپاک عزائم سمیت نابود فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات ان کی قسمت میں بھی مودت آل محمد قرار فرمائے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہمیں آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہمیں آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. مولا ہمیں اپنی سپاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولا ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا مطیع و جانثار قرار فرمائے. رب کائنات تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے. ہمارے آپسی نفاق، ہمارے آپسی اختلافات، آپسی معاملات جو انتہائی بگڑ چکے ہیں، رب کائنات اس پہ ہمیں معاف فرمائے، اور آپس میں اکٹھے مل جل کر محمد و آل محمد کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا اس دین اسلام کو اور اس پاکیزہ مکتب آل محمد کو ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت قائم و دائم فرمائے. ہمیں اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو قیامت کے دن عزاداران حسین ابن علی کی حیثیت میں ہمیں محشور فرمائے. تمام مرحوم مومنین و مومنات جہاں جتنے بھی دنیا سے گزر چکے، تمام مجتہدین، ذاکرین، علماء، خطباء، واعظین، مومنین، عزاداران حسین ابن علی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب کائنات ان سب کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائے. ان سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے، اور ہمیں آل محمد کے سامنے قیامت کے دن سرخرو فرمائے.
اور ہمارے لیے وہی مقام قرار دے جو آل محمد کے قدموں میں ہو جنت۔ آخر میں تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین کے مرحومین کے لیے، سزا خانہ کے مرحومین کے لیے، خصوصاً وہ تمام مومنین جن کا آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں نہیں، سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم۔ الرحمن الرحیم، دعا امام زمانہ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔